کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے ایک وسیلہ، یعنی تمام مخلوقات کے ڈر کو ختم کر کے اللہ کا ڈر کو دل میں بسانے کے لیے اپنے جان سے بھی قریب رکھ کر اسے اس کی محبت، اس کی عبادت میں دل، جان، روح، سب کچھ اس نے فدا کرنے کے لیے، فنا کرنے کے لیے، فنا فی الشرک، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کے منزل و مقام میں پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ، جب تک ہم ایک وسیلہ تلاش نہیں کریں گے، اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ وسیلہ سرور کائنات نے فرمایا، یعنی ہر انسان پر فرض ہے ایک شیخ کامل، ایک پیر کامل، ایک ولی کامل تلاش کرے۔ اگر گھر میں ملے تو بہتر ہے، نہیں تو دور دراز سفر کرتے ہوئے ملک روم، ملک شام، ملک اعظم، بڑے بڑے اسلامی دیشوں میں جا کر ایک پیر شیخ کامل تلاش کرے۔ یہ تمہارے اندر جو علم کی کمی ہے، جو نامکملیت ہے، یہی اللہ کا ڈر جو ہمارے اندر نہیں ہے کہ اللہ ہم سے جو ہے ہر پل ہم اللہ سے جدا رہتے ہیں، اللہ ہم میں رہتا ہے پھر بھی اللہ سے جدا ہے۔ اس بات کو جو ہے اللہ سے اس طرح سے ملا دینے کے لیے وہ علم، وہ تعلیمات وہ کامل کے پاس ہے، کامل کے سینے میں ہے، وہ سرور کائنات کے سینے ہوتے ہوئے وہ نوری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شکل صورت میں جو حضور کے دم کے اندر سے ہوتے ہوئے اپنے زمانے کے اسی کو کامل شیخ کہا گیا، اسی کو کامل ولی کہا گیا، اسی کو کامل پیر کہا گیا، جس کے اندر یعنی وہ نوری کلمہ جو سرور کائنات کے اندر اترا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں دم کو، آدم کے دم کو، آدم کی جان کو، اپنے نفس کو اپنی صورت پر بنایا۔ وہ صورت صرف اور صرف سرور کائنات کے اندر سے ہمیں اس صورت کو اپنی دم میں داخل کر کے اس صورت میں دم لینا پڑے گا، تب جا کر اللہ کا ڈر بھی قائم ہو جائے گا، اور وسیلہ پیر کامل ایسا ملنا چاہیے۔ اسی لیے وہ پیر کامل کی تلاش اس لیے کرنا ہے کہ ہم دنیا میں اس جسم کے ساتھ رہتے ہوئے کتنے بھی ہم کتاب پڑھ لیں، کتنے بھی ہم عبادت کر لیں، تب بھی ہمیں علم لدنی کا ایک نقطہ نہیں ملے گا، اور اللہ کا دیدار ہم جیتے جی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے وسیلہ کی تلاش، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے وسیلہ تلاش کرنا ہے، وہ اللہ تک ہمیں پہنچا دے۔ اللہ ہم میں ہے لیکن ہم اللہ تک ہماری پہنچ نہیں ہے، لیکن ایسے کامل پیر ولی کی تلاش کرے جو ہمیں اللہ تک اس طرح پہنچا دے، جس طرح دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو اس دودھ سے پانی کو کبھی کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس منزل و مقام میں پہنچانے کے لیے ہم اپنی اس جسمانی آنکھ سے، اس نفسانی جسمانی حیوانی مقامات سے جو ہے رہتے ہوئے کبھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اسی میں رہ کر ان تمام حیوانیت، نفسانیت، جسمانیت کو نورانیت، روحانیت میں بدلنا پڑے گا، تب جا کر رحمانیت، اندر سے رحمان باہر سے انسان کہلائیں گے، اور جو ہے تب جا کر ہمارا وسیلہ بھی ہمیں ایسے پیر مل جائے تاکہ ہمیں کر پائے، تو وسیلہ کی بات بھی پورا ہو جائے گا۔ اور جو اپنے اندر یہ تین مقام حیوانیت، نفسانیت اور جسمانیت، یہ تینوں مقام کو رحمانیت میں بدلنے کے لیے وہ جہاد پیر نے جو ہے کمانڈر بن کر، یعنی ہمارا جو ہے کمانڈر ان چیف بن کر ہمارا رہبری کرتے ہوئے ہماری نفس، ہمارا نفس لوامہ، ان تمام چیز کو، تمام نفس کو پاک کرتے ہوئے اس کو نفس رحمان میں جو کس طرح لے جایا جائے اس مقام میں پیر رہبری کرتے ہیں۔ ایسے پیر کی تلاش کرے جو ہمیں جیتے ہم چور ہو، چاہے کسی بھی کلاس کے ہو، کسی بھی جماعت کے ہو، ایک ایسے پیر کی تلاش کرے
جیسے غوث پاک نے چور کو ایک دم میں ایک سانس میں ولی کے درجے میں ابدال قطب کے درجے میں پہنچا دیا، ایسے پیر کی تلاش کرے، ایسے کامل کی تلاش کرے، وہ وسیلہ ہے، وہ ایک دم میں بارگاہ کبریا اور بارگاہ مصطفیٰ ایک دم ایک سانس میں اس طرح پہنچا دیتا ہے، پھر کبھی اس منزل سے کبھی اپنے آپ کو جدا کبھی نہیں کر پاتے، خود بھی نہ اور کبھی جدا ہونے کا جو ہے ارادہ کرے گا۔